السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اس بار بریلی شریف سے منانی میاں نے خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کو خصوصی دعوت نامہ بھیجا اور آپ بریلی شریف پہنچے بھی۔ لوگوں کے اندر بڑا انتشار تھا، بہت سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس بار جب دعوت نامہ ملا ہے ہاشمی میاں صاحب قبلہ کو بریلی شریف سے، تو پتہ نہیں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے۔ تو جو تاریخ تھی جمعرات کے دن کی، اس میں سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ بریلی شریف پہنچے اور جامعہ نوریہ باقر گنج بریلی شریف میں جو مدرسہ واقع ہے، حضرت علامہ منانی میاں صاحب قبلہ کا، اس مدرسے میں آپ نے پہنچ کر تقریباً 1 گھنٹے کے آس پاس وہاں پر آپ نے خطاب بھی کیا۔ بہت ساری پبلک وہاں پر تھی، عوام بہت ساری آپ کو سننے کے لیے گئی۔ یہ تو آپ بخوبی پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ جس علاقے میں یا جس بستی میں بھی پہنچے، وہاں پر لوگ کثیر تعداد میں آپ کی تقریر کو سننے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ آپ پہلے ہی سے جس جگہ پر پہنچتے ہیں وہاں پر عوام آپ کی تقریر کو سننے کے لیے پہنچتی ہے۔ ایسے ہی بریلی شریف میں بھی بہت ساری عوام اہل سنت آپ کی تقریر کو سننے کے لیے باقر گنج مدرسہ جامعہ نوریہ پہنچی اور آپ کی تقریر کو سماعت کیا۔ دیکھیں، بات اصل میں بریلی شریف ہو یا کچھوچا شریف ہو، اہل سنت کی ایسا نہیں ہے کہ مرکز اگر بریلی شریف ہے تو وہ کچھوچا کو نہ مانے، یا ہم اشرفی ہیں تو ہم بریلی شریف کو نہ مانیں، بلکہ سنیت تو نام ہی اس کا ہوتا ہے جو اپنے تمام بزرگوں کو، اپنے تمام ولیوں کو مانے، اپنے تمام ولیوں کو مانے۔ دیکھیں، نیچے آ کر یہ کچھ انتشار ہو سکتا ہے، مگر ہم اگر ان بزرگوں کی تاریخ کو جانیں، چاہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی تاریخ رہی ہو، چاہے وہ مخدوم سمنا کی تاریخ رہی ہو، اگر آپ ان کی تاریخ کو دیکھیں گے تو اللہ کے ولیوں میں ان میں آپس میں کوئی بھی اختلاف آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا۔ دور حاضر میں اس وقت میں اگر انتشار نظر آ رہا ہے، ہلکا ملکا اگر انتشار نظر آ رہا ہے، تو اس میں عوام کو زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان بڑے لوگوں کا میٹر ہے، یہ ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ بریلی شریف والے جانے یا کچھوچا شریف والے جانے، اور باقی تو سرکار ہاشمی میاں سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے بریلی شریف میں آ کر یہ بالکل بخوبی آپ جانیں، انہوں نے بڑے کلیئر لفظوں میں تمام عوام کو یہ سمجھایا کہ ہم بریلی شریف سے نہ کل الگ تھے نہ آج الگ ہیں، نہ کل بریلی شریف ہم سے الگ تھی نہ آج الگ ہے۔ کل بھی ہم بریلی شریف کو مانتے تھے، کل بھی ہم امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہتے تھے، آج بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ آپ نے بریلی شریف میں تقریر کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنیں، جیسے سرکار اعلیٰ حضرت کا جو بھی فتویٰ رہا، جو بھی مشن رہا، سرکار اعلیٰ حضرت بھی اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہم اسی خاندان کے ہیں، ہم بھی اس سے اہل بیت سے خوب محبت کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے صحابہ اکرام کی محبتوں کو اپنے دل میں رکھا، اور ہم بھی صحابہ اکرام کی تمام صحابہ کی محبتوں کو اپنے سینے میں سجاتے ہیں، دل میں سجاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم میں اور بریلی شریف میں نہ کل اختلاف تھا نہ آج اختلاف ہے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بریلی شریف میں اور کچھوچا شریف میں اختلاف ہو، وہ اپنی کوششیں کرتے رہیں گے اور ہم میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اسی ذات کا نام ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کر کے، ان کی آل سے محبت کر کے اپنی عزتوں کا یہ تاج محل آپ نے کھڑا کیا۔ اور یہ آپ بخوبی سمجھ لیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو اہل بیت سے زیادہ پیار نہیں تھا، تو آپ جانیں کہ جس نے اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ جس نے بھی اہل بیت سے بغض کیا، جس نے بھی اہل بیت سے حسد رکھا، اس کی ظاہری زندگی میں اسے عزتیں نہ ملی، اس کی تمام عزتوں کو تار کر دیا گیا۔ جو اپنے وقت کا عزت دار بھی تھا، اس نے اہل بیت کی گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تمام عزتوں کو چھین لیا۔
تو آپ سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت کو 104 سال کے قریب انتقال فرمائے ہوئے ہو گئے، اس دار فانی سے کوچ کیے ہوئے ہو گئے، 104 سال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو اتنی عزتیں مل رہی ہیں کہ خالص ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے عرس اعلیٰ حضرت ہو یا غیر دنوں میں بھی بریلی شریف میں لوگ ادھر ادھر سے آیا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ آپ کے مزار کی زیارت کرنے، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ جس کو 104 سال کے بعد بھی اتنی عزتیں مل رہی ہوں تو یہ یقینی جانیں آپ کہ یہ پنجتن پاک اہل بیت میرے نبی کے گھر والوں ہی کی غلامی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا۔ ان کے گھر والوں کی عزت کو انہوں نے اپنے دل میں، اپنے سر پہ، اپنے ماتھے پہ سجایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ظاہری زندگی میں نہیں بلکہ انتقال کے بعد 100 سال سے بھی زائد بعد بھی آج بھی جو عزتیں مل رہی ہیں یہ یقیناً پنجتن پاک اہل بیت ہی کے صدقے سے مل رہی ہیں۔ کوئی سمجھے کہ اعلیٰ حضرت نے پنجتن پاک یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کی تعریف نہیں کی، کوئی یہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہ تھی، تو یہ اس کے لیے اس کی غلط فہمی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت اسی ذات کا نام ہے جو اپنے اشعار میں کہتے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے سے بھی محبت کی ہے۔ آپ نے جب نبی پاک سے محبت کی تو تبھی تو یہ ہے کہ آج بھی آپ کا نام چمک رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دیں جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ یہ جو اونچا آپ کا مرتبہ ہوا ہے، یہ جو اونچا آپ کا مقام ہوا ہے، یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی ذات کی بدولت ہوا ہے۔ زمانے کے نہ جانے کتنے حاسدین ہیں جو آپ کے نام سے جلتے ہیں، آپ کے مقام سے جلتے ہیں، جل جل کر کے بھن جائیں، مر جائیں، مٹ جائیں، مگر یہ مقام ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے در سے ملا ہے، اور جو چیز نبی پاک کے گھر سے در سے مل جائے وہ ساری دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، وہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے اشرفی بریلوی پہلے بھی سب ایک تھے، آج بھی سب ایک ہیں، اور بھی جو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑی بڑی خانقاہیں ہندوستان کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ کلیہ شریف کی خانقاہ رہی ہو، بدایوں شریف کی خانقاہ ہو، دیوبند شریف کی خانقاہ ہو یا اجمیر شریف کی خانقاہ ہو، وہ تمام خانقاہیں اہل سنت والجماعت ہی کی ہیں، یہ کسی اور کی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے تمام ولیوں سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔